الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، ایک طویل عرصے کے بعد تفسیر قرآن کی اس محفل کو سجانے کا موقع ملا ہے۔ ہماری آخری تفسیر ہوئی تھی 19 مارچ کو۔ 19 مارچ کے بعد جو اتوار آیا 26 مارچ تو رمضان شروع ہو چکا۔ ماہ رمضان گیا، ماہ شوال کے 6 روزے گئے، پھر اس کے بعد ہماری مصروفیات نے ہم کو گھیر لیا۔ بہرحال آج آپ کی خدمات میں ہم پہنچ چکے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 100ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کا ذکر کر رہا ہے جو بندے جنت میں جانے والے، جنتی بندے۔ پروردگار عالم نے اپنے تمام بندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اہل الجنہ اور دوسرا حصہ ہے اہل النار، جنتی بندے، دوزخی بندے۔ اور اپنے کلام پاک میں فرما دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی دنیا کے اندر بھلے کتنی بھی مصیبتوں میں رہے وہ کامیاب، اور دوزخی دنیا میں حکومت بھی کر لے تب بھی وہ ناکام۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے وہی کامیاب۔ تو جنتی بندوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے اور ان کے اوصاف کو بیان فرما رہا ہے۔ الذین یقولون، جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں، ان کا قول، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پالنے والے۔ ہم کتنی بار کہتے ہیں ربنا ربنا ربنا، مگر ربنا سمجھ کر کہیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ اے ہمارے پالنے والے، تو ہم پل رہے ہیں، وہ ہمیں پال رہا ہے۔ اگر وہ نہ پالے، اگر وہ نہ پالے تو ایک پل بھی ہم پل نہیں سکتے، ایک لمحہ بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پل پل ہم پل رہے ہیں
تو وہی ہمیں پال رہا ہے۔ تو ربنا یہ بڑا پیار بھرا تعلق ہے۔ ہماری زندگی منحصر ہے پرورش پر۔ رب پرورش کر رہا ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو اے مجھے پالنے والے، اے مجھے سہارا دینے والے، اے میرا ہاتھ پکڑنے والے، اے مجھے بچانے والے، اے مجھے کھلانے والے، اے مجھے سلانے والے، اے مجھے چلانے والے، اے مجھے کھڑانے والے، اے مجھے دکھانے والے، اے مجھے سنانے والے، جو صلاحیت میرے اندر ہے، ربنا اے پروردگار تیری دی گئی صلاحیت ہی ہے میرے اندر کام کر رہی۔ اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، ہم نے تجھے مان لیا ہے۔ ایمان لے آئے کیا مطلب؟ ہم نے تجھے مان لیا ہے، ہم نے تجھے بلیو کر لیا ہے، ہم نے تجھے تسلیم کر لیا ہے۔ جب ہم نے تجھے مان لیا، ہم نے تجھے مان لیا، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے پروردگار۔ ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر تجھے ہم نے مان لیا ہے، یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ تجھے غفور مانا ہے، رحیم مانا ہے، کریم مانا ہے، حمید مانا ہے، رحمان مانا ہے، رحیم مانا ہے۔ تو رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، ہم نے مان لیا۔ ہم مان کر تیری مہربانی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے لیے۔ لنا ہمارے لیے، یعنی اے پروردگار اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہماری حالت ہے کہ نماز پڑھ کر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے خدا پہ احسان کر دیا، روزہ رکھ کر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے خدا پہ احسان کر دیا، قرآن کی تلاوت کر کے سوچتا ہے کہ میں نے خدا پر احسان کر دیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، سوچا کہ خدا پہ احسان کر دیا۔ یاد رکھیے کوئی خدا پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ نیکی کر کے ہم ہمارا ہی بھلا کر لیتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ان احسنتم اگر تم نیکی کرو، احسنتم لانفسکم وہ نیکی تم تمہارے لیے کر رہے ہو، تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہو، تمہاری نیکی سے تمہارے رب کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو تو تمہاری ہی خرابی ہے۔ تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دیکھیے دنیا میں کوئی کسی بڑے دولت مند آدمی کے پاس نوکری کر رہا ہے، بڑے امیر کے پاس نوکری کر رہا ہے، غلطی ہو گئی، جا کے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ اے مالک مجھے معاف کر دے، تو مالک نے کہا جا میں تجھے معاف کر دیا۔ غلطی بہت بڑی کر دیا، ایسی غلطی کر دیا کہ مالک کے پاس ایک ایسی نشانی تھی جو اس کے باپ کی، دادا کی، پردادا کی تھی، اس نشانی کو دھکا دے کر گرایا، توڑ دیا۔ مالک بڑا غضبناک ہوا، جا کے کہا غلطی ہوگی یجمان، معاف کر دیجئے میرے مالک۔ تو مالک نے کہا جا تجھے معاف کر دیا۔ تب اس نوکر سے پوچھو کہ یجمان نے تجھے معاف کیا تو تیرا فائدہ ہوا یا یجمان کا فائدہ ہوا؟ تیرا فائدہ ہوا یا مالک کا فائدہ ہوا؟
تو ہر نوکر یہی کہے گا کہ میں بال بال بچ گیا، میرا فائدہ ہوا، اگر میرا مالک مجھے معاف نہ کرتا، مجھے نوکری سے نکال دیتا تو پھر میرا ہی نقصان ہوتا۔ تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ کے معاف کر دینے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، لنا کا لفظ ہے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف کر، فاغفر معاف کر، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو۔ یہ جو لنا کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری خاطر، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، فار آور سیک، ہمارے فائدے کے لیے۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگ، جہنم کی آگ۔ تو آگ ذرا غور کیجئے، جہنم کی آگ بھی عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی آگ بھی کیا چھوٹا سا عذاب ہے؟ اگر دنیا میں آگ لگ گئی تو کیا حال ہوگا؟ تو آگ، دنیا کی آگ سے بھی اللہ بچا رہا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی آگ سے کب بچا رہا ہے؟ 24 گھنٹے بچا رہا ہے، ورنہ ہمارے جسم میں ایسا ایسڈ ہے کہ وہ ایسڈ پک جائے تو خود جسم سے آگ نکل جائے، آگ نکل کر ہم خود ہی جل کے ختم ہو جائیں۔ باہر سے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایسے کیمیکلز ہیں، کیمیائی اثرات۔ کیمیکل کو اردو میں کہتے ہیں کیمیا، مگر ہم کو اردو کا لفظ ہرگز نہیں معلوم۔ کیمسٹری، کیمیکل اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں، مگر تفسیر قرآن کی برکت سے ہمیں ہماری مادری زبان بھی آ جائے، اردو بھی آ جائے۔ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی مشہور کتاب، اس کا نام ہے کیمیائے سعادت۔ کیمیائے سعادت یعنی سعادت کا وہ کیمیا ہے، اس کے اندر ایسا اثر ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے کو سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ احیاء العلوم یہ کتاب ہے عربی زبان میں، اور کیمیائے سعادت امام غزالی کی کتاب فارسی زبان میں۔ اس دور میں عربی مسلمانوں کی زبان تھی، اب بھی ہے، اور اکثر مسلمانوں کی زبان فارسی بھی تھی، لہٰذا ہمارے پرانے عالموں نے فارسی زبان میں کتابوں کو لکھا ہے۔ تو دعا کرنے کا طریقہ قرآن سے سیکھی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ تو دعا ہے ہی، لیکن اے اللہ ہمیں معاف کر دے یہ عرض کرنے سے پہلے یوں کہنا کہ اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ایمان کا واسطہ، ایمان کا وسیلہ، اے پروردگار جب تو نے کفر سے بچا کر ہمیں مومن بنا ہی دیا، پھر تو ہمیں کیسے جہنم میں ڈالے گا اے رحیم پروردگار۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے معاف کر دے، وقنا اور بچا ہم کو عذاب النار، جہنم کی آگ کے عذاب سے۔ تو یہاں صرف النار کہا گیا ہے۔ النار عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ آگ کو کہتے ہیں، آگ۔ تو وہ آگ تو آگ ہی ہے، اسے کئی بار دھویا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو کر جو آگ ہمیں مل رہی ہے وہ ہے آگ، دنیا کی آگ۔ اگر ایک چنگاری بھی لگ جائے تو وہ چنگاری جا کر کیا کر دیتی ہے؟ ایک دم آگ کے
فوارے نکلنے لگتے ہیں، پھر بڑی بڑی عمارتیں جل جاتی ہیں، صرف وائر سے ایک آگ نکلی، وہ آگ کپڑے کو لگی، کپڑے سے پلاسٹک کو لگی، پھر وہاں ایک تھیلی پڑی تھی اسے لگی، اسے لگی۔ تو دنیا میں ہم آگ سے بچ رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے ہم آگ سے بچ رہے، اللہ ہمیں بچا رہا ہے، ورنہ آگ لگنے میں دیر نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں گیس کا سلنڈر ہے، اور ہر گھر کے اندر وائرنگ ہے، تو کبھی وائروں کے اندر گڑبڑی ہو جائے تو آگ لگ جاتی ہے، گیس کے سلنڈر میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو آگ لگ جاتی ہے، اور خود ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے ایسڈ ہے کہ وہ پک جائے تو جسم میں بھی آگ لگ جائے۔ تو اللہ ہم کو آگ سے بچایا۔ اور ایک آگ ہے، وہ ہے معنوی آگ، اخلاقی آگ۔ وہ کیا آگ ہے؟ حسد کی آگ۔ حسد یہ بھی ایک آگ ہے، مگر نظر نہیں آتی۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو نظر نہیں آتی، مگر یہ دلوں کو جلا دیتی ہے، نیکیوں کو جلا دیتی ہے، عبادتوں کو جلا دیتی ہے، محبتوں کو جلا دیتی ہے، رشتوں کو جلا دیتی ہے، انسانیت کو جلا دیتی ہے، ضمیر کو جلا دیتی ہے۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بچائے وہ بچ جائے۔ یہ حسد کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے، ہم جان لیں اور خود کو اس سے دور رکھیں۔ کسی کی اچھی حالت پہ ہماری نظر پڑے اور وہ اچھی حالت ہماری نہ ہو تو ہمارے دل میں ایک غصہ آتا، کیوں میں اتنا بڑا نہیں ہوں، کیوں میں اتنا زیادہ مالدار نہیں ہوں۔ تو آگ آتی ہے تو اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں، رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ دیکھیے دو بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، دوسرا چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی بزنس میں، تجارت میں ترقی کر کے ایک گھر خرید لیا، اور بڑے بھائی کا بزنس چوپٹ ہوگی، کہیں نوکری کر رہا ہے۔ اب چھوٹا بھائی گھر کا مالک بن گیا، دعوت کرا رہا ہے، بڑے بھائی کو بھی بلا رہا ہے۔ آ کر بڑے بھائی دعوت میں پہلے تو بولتے کہ مجھے ٹائم نہیں، میں نہیں آتا دعوت کو۔ کیوں نہیں آتے؟ آگ لگ گئی، کیا کریں؟ چھوٹا اسے مل گیا نا، میں کتنا اچھا رہا، ابھی تو میری حالت کیوں ایسی ہے؟ پھر الزامات لگاتے، کیسا کمایا معلوم، سیدھا چلے تو سب کمانے ہوگا نہیں بھائی یہ زمانے میں۔ کیوں؟ یہ سستی کی وجہ سے نہیں کمائے، سستی کی وجہ سے نہیں کمائے، وہ نہیں بولتا سیدھا چلے تو کمانے نہیں ہوگا۔ تو پہلی سیڑھی کیا ہے، میں نہیں آتا، پھر منع کر بلاتا، آ کر وہاں جھٹکے مارنا، یہ کرنا۔ کیا ہوتی اس دعوت؟ ایسی دعوت کرانے سے کیا فائدہ؟ بڑے بھائی کی گڑبڑ شروع ہو جاتی۔ کیا ہے؟ آگ لگی، آگ لگی تو کیا ہے، پھٹ 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 آوازیں شروع ہو جاتی۔ تو یہ حسد کی آگ، اس سے بھی اللہ بچائے۔ اگر یہ آگ نہیں ہو تو کوئی کہے کہ بھائی تمہیں گھر کے مالک نہیں بنے بھائی، تمہارا چھوٹا بھائی بن گیا۔ ایسے بھی چند لوگ ہیں، یعنی آگ نہیں بھی ہو تو آگ لگانے والے۔ کیا جی تمہارا چھوٹا بھائی اتنی بڑی بلڈنگ لے لیا، وہ بھی رویا پیٹا، رائے پٹ میں لے لیا ہے، رائے پٹ میں لے لیا ہے، چنئی 14 میں بہت بھاری جگہ، تمہیں ویسے چھینا۔ تو سننے کے بعد ذرا دل کو دکھ ہوتا۔ اگر علم ہے بھائی میرا چھوٹا بھائی ایک بڑے گھر کا مالک بنا ہے، میں کون معلوم کیا وہ مالک کا بڑا بھائی میں بنا، سامنے والا دب جاتا، ارے بیکار ہوگا، میں کیا بھڑ گیا، میں تو بھڑکتا نہیں نا، یہ آدمی بھڑکتا ہی نہیں نا۔ کیا جی تمہارا چھوٹا بھائی اتنی بڑی مسجد کا متولی ہوگا، تمہیں وہ محلے میں ہے، اب تک کیا بھی بنے نہیں نا جی تمہیں،
تو سن کر بولا ٹھیک ہے، مسجد کا متولی کون؟ بھائی۔ میں کون معلوم؟ متولی کا بڑا بھائی۔ اور وہاں کا متولی کون معلوم؟ میرا چھوٹا بھائی۔ تو بھڑکانے والا سوچتا میں فیلر ہو گیا۔ تو ایسے بھی لوگ رہتے۔ تو یہ آگ جو ہے اسے کہتے معنوی آگ۔ معنوی آگ بولے تو آگ کا معنی، آگ کا مطلب، آگ کی کیفیت اس کے اندر ہے، مگر آگ کی طرح وہ بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اخلاق کو جلا دینے والی آگ حسد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ تو ہر ایک کو بھڑکانا یہ بعض لوگوں کا کام رہتا ہے۔ دو ملے ہوئے بھائیوں کو جدا کرنا یہ فن بعض لوگوں کے پاس رہتا، کچھ نہ کچھ، مگر جو نادان ہے ان کو بھڑکاتے، جو عقل مند ہے وہ بھڑکا نہیں سکتے۔ کوشش کرتے کرتے کیا بولا بھی تو سمجھتا ہی نہیں وہ آدمی، اسے اس کی عزت نہیں ہے بول کے چلے آتے، ختم۔ اسے اس کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ظاہر آگ سے بھی بچائے، باطنی آگ سے بھی بچائے۔ ظاہر آگ سے تو خدا نے بچا لیا، اب یہ باطنی آگ کیا ہے؟ یہ ہے حسد، اس سے بچے رہو۔ تو کوئی ترقی کرے تو سوچو کہ ترقی دینے والا میرا رب ہے۔ اے رب تیرے اس بندے کو تو نے ترقی دی، تو جو تیرا ارادہ ہے وہ میرا ارادہ ہے، جو تجھے پسند ہے وہ میری پسند ہے۔ اسی لیے ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں اشارہ دے دیا۔ کیا اشارہ؟ اپنی ارادت کا فی ارادت اللہ، تیرے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دے، تیرا ارادہ ہی نہ رہے، وہ جو خدا کا ارادہ ہو وہی تیرا ارادہ بن جائے، تب حسد کو راستہ ہی نہیں ملے گا۔ جہاں بھی گیا راستہ بلاک ہو جائے گا اسے۔ حسد آنا بھی چاہے گا دل میں تو آ نہیں سکتا، کیونکہ یہ بندہ اپنا ارادہ ہی مٹا چکا ہے۔ کیا بھی تمہیں چاہتے نہیں، تمہارا کیا بھی انٹینشن ہی نہیں، کیا بھائی مجھے ٹینشن بھی نہیں انٹینشن بھی نہیں بولے، کیا ضرورت ہے؟ تو بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، سالے بہنوئی کے اندر دونوں کو لڑانے کے لیے اس کی کسی ترقی کا ذکر کر کے کبھی ایسا بولتے تمہیں بچپن سے تمہارے بھائی کو کیا کیا کر کے محنت کرے، آج انہیں اتنی بڑی پوزیشن میں آ کر کہتے کہ تمہارا خیال کرتا ہے کیا؟ ضرورت نہیں بولیں گے کیا تبھی خیال کرتا ہے کیا؟ تب صحیح دل میں اس وقت دکھ ہوتا، پھر وہ دکھ ڈیولپ ہوتا، بڑھتے دشمنی تک پہنچ جاتا۔ وہ یہ آگ لگانے والے کون ہے؟ بیچ کے صاحب اگر جو بولتے ہیں نا وہ آگ لگا دے، مگر جو اللہ والا ہے وہی عقل والا ہے۔ وہ میرا چھوٹا بھائی، میرا فرض بھائی اسے کرنا، میرا فرض اسے پالنا، میری چمڑی لے کے اسے پہنا دینا میرا فرض۔ وہ بچہ بھائی انہیں مجھے کرنا، ان کو ضروری نہیں نہ بولا۔ میرا بچہ بولے تو سامنے والا صورت اتر جاتی اس کی۔ میرا چھوٹا بھائی، میرے بیٹے کے جیسا بھائی انہیں کرنا ضروری نہیں بھائی، انہیں میں بھائی اسے کرنا، سو میرا فرض بھائی۔ ایسا بولتے دیکھتا ہے نہیں، ارے کیا بیچ نہیں چلتا نا، دونوں میں کوئی جھگڑا ڈالنا چاہا تو کیا بیچ نہیں ہوتا۔ ابلیس بن کر آیا تو یہ کھسک کر نکل جاتے نا۔ تو یہ بھی ایک آگ ہے، یہ ایک آگ خود ہمارے دل میں شیطان لگاتا ہے۔ دوسری آگ انسان کے روپ میں آ کر شیطان لگاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ سے روک دیتی ہیں۔ ایک تمہارا نفس، دوسری چیز شیطان، تیسری چیز دنیا، اور چوتھی چیز انسان، لوگ۔ یہ نفس کیا ہے؟ خواہش۔
خواہش پیدا ہوئی تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آدمی کچھ بھی کر لیتا. شیطان غصہ دلاتا آدمی کو، اور پھر دنیا ہوس پیدا کر دیتی. اور چوتھی چیز لوگ آگے باتوں کے ذریعے، یہ کہ ایک بات بھی ان کا تیر بن کر چبھتا. جب وہ زہریلے تیر باتوں کے ذریعے چبھائیں تو آپ علم و عرفان کا ڈھال لے کر اس تیر کو روک دیں یا اس تلوار کو روک دیں. ڈھال آپ کے ہاتھ ہونا، ڈھال تو جانتے ہوں گے آپ، لیکن ہمارے نوجوانوں کا اگر ہم کہیں شیلڈ تو سمجھ جائیں، ہاتھ میں رکھ لینا. سپاہی کے ایک ہاتھ میں تلوار تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے. تلوار سے حملہ کرتا ہے، ڈھال سے حملے کو روکتا ہے. تو ایسا باتیں اگر آپ کے کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں کوئی بھی آ کر یا دوست کے بارے میں بھڑکا ہے تو سن کر اس کو، کبھی کبھی کوئی خیر خواہی کے لیے بھی بولتا ہے. ہمارا کوئی دوست ہمیں غلط راستے پر لے جانے والا ہوتا ہے تو ویسی رہبری کوئی کرتا ہے تو ذرا غور سے سن کر، اگر واقعی وہ ہماری آنکھ کھول رہا ہے کہ جس سے تم دوستی کر رہے ہو وہ ایسا خراب آدمی ہے کہ اس کی دوستی کی وجہ سے آپ کو بھی پھنس جانا پڑے گا، تب وہ جو آپ کو نصیحت کیا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا خیر خواہ، آپ کا ویل وشر ہے، تب آپ اس کی نصیحت قبول کر سکتے ہیں. مگر بیچ میں گھس کر بھائی بہن میں، بھائی کے اندر ایسی باتیں جو پھیلا کر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، ان سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. تو یہ آگ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وقینا عذاب النار، اللہ کے نیک بندے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اس سے 3 آگ بھی مراد ہے، جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاق میں جو آگ ہے، معنوی آگ. ان تینوں قسم سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. بس اسی دعا پر ہماری بات ختم ہو رہی ہے. اور میں عرض کروں کہ ایک طویل عرصے کے بعد آج ہمیں تفسیر کا موقع ملا. پھر آئندہ اتوار دوبارہ مصروفیت نے ہمیں روک لیا ہے، تو آئندہ اتوار یعنی 21 کو بھی میں حاضر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. تو 21 کے بعد جو اتوار آئے گا انشاءاللہ تعالی یعنی 28 مئی، تو 28 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچا لے، دنیا کی آگ کے ضرر سے بچا، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام فرما دے. اے رب کریم حسد کی آگ سے بھی ہمیں بچا لے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.